السلام علیکم. میں مس حنیفہ بلوچ، آپ کی اردو کی ٹیچر. آج ہم سبق پڑھیں گے احترام انسانیت. انسان اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی سب سے حسین اور عظیم تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم یعنی کہ اعلیٰ ذہانت کے علاوہ اور بھی بہت سی اعلیٰ صفات عطا کی ہیں. ان میں ایک ادب و احترام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایثار یعنی قربانی، محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، اور یہی جذبہ انسانیت کہلاتا ہے. احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز مذہب و ملت احترام کرے اور سب سے محبت کرے، یعنی آپس میں پیار و محبت سے، ادب و احترام سے رہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق سے محبت اور ان کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. بنیادی حقوق کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں، یعنی جتنے بھی معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں ان سب کے حقوق برابر ہیں. دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے، اسی لیے یہ احترام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. اس زمن کا مطلب ہے اس بارے میں قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس نے انسانی زندگی کی عزت قائم کی اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہے. اگر کوئی انسان قتل ہو جاتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کے قتل نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات اور حسن کردار سے انسانیت کا احترام کرنا سکھایا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعلیم کا جو درس دیا ہے اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہی ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، یعنی کہ تمام انسان برابر ہیں کیونکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا مالک ہے. کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں اور نہ کوئی اجمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عربی یعنی عرب کے رہنے والے باشندے اور اجمی یعنی غیر عرب جو عرب سے باہر رہنے والے بندے ہیں. نہ کسی عربی کو اجمی پر برتری ہے اور نہ کسی اجمی کو عربی کے مقابلے میں برتر ہے. اگر برتری حاصل ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے، یعنی اگر انسانوں میں دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں میں اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور کسی کی مدد کرنے میں کبھی کافر و مشرک اور مسلمان میں امتیاز نہ برتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا امتیاز بغیر کسی فرق کے مسلمان کا بھی خیال رکھا، ان سے بھی ہمدردی کی، ان کی مشکل میں بھی کام آئے. مشرک جو شرک کرنے والے تھے ان کے بھی کام آئے اور کافروں کے بھی. تمام انسانوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی مدد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام انسانیت کا پیکر عظیم ہیں، یعنی ایک عظیم مثال ہیں، نمونہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کر کے ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ پیش کیا. شہر طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ تشریف لے گئے تو طائف کے سرداروں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہر طائف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تو ان لوگوں نے اسلام کی تبلیغ پر توجہ دینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیچھے شرارتی لڑکوں کو، شہر کے جو آوارہ لڑکے تھے ان کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھروں کی بارش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن رحمت دو جہاں نے اس موقع پر بھی احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کی اور کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے لونڈیوں غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ احترام انسانیت میں جو لونڈیوں اور غلاموں، یہ اس وقت لونڈی اور غلام جو ہے رکھے جاتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے حسن سلوک کی ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، یعنی ان پر ظلم نہ کرو، ان پر جبر نہ کرو، اور ان میں جتنی ہمت طاقت ہو اس کے مطابق ان سے کام لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام سے بھی ترش لہجے میں بات نہیں کی، یعنی کسی سے سختی سے بات نہیں کی، سرزش کسی کو نہیں کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ مدینے کی ایک غریب لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس لونڈی کی بات سنی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہو اور چاہے وہ کتنا ہی ادنا ہو، اس کی بات بھی سننی چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ معاشرے میں ہم پر بہت سے لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، خاص طور پر والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق وغیرہ۔ احترام انسانیت کے زمرے میں تمام حقوق کا احسن طریقے سے ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، خبردار راستے میں نہ بیٹھنا، یعنی ان کو تنبیہ کی اور سختی سے منع کیا کہ راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی مجبوری ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجبوراً راستے میں بیٹھنا ہو تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ، تکلیف نہ بنو، یعنی راستے میں ایک طرف ہو کے بیٹھیں تاکہ جو راہگیر گزرنے والے ہیں ان کو گزرنے میں مشکل نہ، پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راستے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ، تکلیف بننا نہ صرف غلط عمل ہے بلکہ یہ احترام انسانیت کے بھی منافی ہے، کیونکہ جب کوئی راستے میں گاڑی پارک کرتا ہے، راستے میں دکان لگاتا ہے، راستے میں فنکشن کرتا ہے یا راستے میں کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہے تو ہر اس شخص کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہے جو راستے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ پس انسانی حقوق کی ادائی بھی احترام انسانیت کا ایک اہم تقاضا ہے، اس لیے ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ میقات اول، احترام انسانیت۔ اس سبق کے الفاظ معنی کرنے ہیں۔ نمبر 1، اشرف المخلوقات، ساری مخلوق سے بزرگ تر، اور سیکنڈ میننگ ہے انسان، سرچشمہ، سوتا، پانی نکلنے کی جگہ۔ نمبر 3 پر ہے نظیر یعنی مثال۔ نمبر 4، اجمی، غیر عرب، اور اس کے دوسرے معنی ہیں عرب سے باہر کا باشندہ۔ نمبر 5، پیکر، چہرہ، صورت۔ نمبر 6، متنبہ، تنبیہ کرنا، خبردار کرنا۔ نمبر 7، منافی، منافی کا مطلب ہے خلاف۔ نمبر 8، ترش،
یعنی کھٹا۔ بچوں، الفاظ معنی کے نیچے اگر آپ کے پیپر کے اندر جگہ ہے تو بیانیہ سوالات کی ہیڈنگ دیجئے اور ایک لائن چھوڑ دیجئے۔ اب سوال نمبر 1 جیسا کہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، احترام انسانیت سے کیا مراد ہے، تحریر کیجئے۔ اور آپ کو جواب نظر آ رہا ہے، میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا رہی ہوں۔ احترام انسانیت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، احترام انسانیت سے مراد ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز مذہب و ملت احترام کرے اور سب سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق سے محبت اور ان کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بنیادی حقوق کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں۔ اب آپ ایک لائن چھوڑ دیجئے اور سوال نمبر 2 لکھیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی مساوات کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک لائن چھوڑ کر جواب تحریر کیجئے جیسا کہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعظیم کا جو درس دیا ہے، اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا مالک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور نہ کوئی اجمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے۔ بس بچوں، اب آپ مختصر سوال و جواب کی ہیڈنگ دیجئے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک لائن چھوڑ دیجئے اور سوال نمبر 1 لکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ مختصر ہے، اس کا جواب بھی مختصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا مالک ہے۔ ایک لائن چھوڑ کے سوال نمبر 2 لکھیے۔ راستے کا ہم پر کیا حق ہے؟ ایک لائن چھوڑ کے جواب تحریر کیجئے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، خبردار راستے میں نہ بیٹھنا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی مجبوری ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجبورہ راستے میں بیٹھنا ہو تو اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ یعنی تکلیف نہ بنو۔ اب ایک لائن چھوڑ کے لکھیے سوال نمبر 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ کس قسم کے سلوک کی تلقین فرمائی؟ سوال تحریر کرنے کے بعد آپ ایک لائن چھوڑ دیجئے اور جواب لکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ بچوں، اب آپ سبق کے مطابق درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے، اتاریے اسے اور ایک لائن چھوڑ دیجئے۔ پھر ہے الف، اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ آپشن دیے ہوئے ہیں، فرشتوں کو، جنوں کو، انسانوں کو، حوروں کو۔ تو انسانوں کو، ٹھیک ہے، آپ اس کو صاف ستھرا کاپی میں اتار لیجئے گا۔ بے ہے، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے حضرت ابوبکر، حضرت اسامہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیم پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں فرمایا، نمبر 1 ان کا خیال رکھو، نمبر 2 ان سے کام لو، نمبر 3 انہیں گھر سے باہر رکھو، نمبر 4 انہیں الگ رکھو۔ تو ان کا خیال رکھو، نمبر 1 پہ ٹک لگائیں۔ دال ہے، قرآن پاک نے انسانی زندگی کی قائم کی، نمبر 1 عمارت، تنظیم، حرمت، دوستی۔ تو حرمت پہ ٹک لگائیے۔ ذیل تراکیب کا مطلب لکھیے۔ نمبر 1 ہے حسن کردار،
اس کے معنی لکھنے ہیں کہ انسان میں اخلاقی خصوصیات ہونی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حسن کردار اور اخلاق کا نمونہ ہے، یعنی کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کی مدد کرتے ہوئے مسلمان یا مشرک نہیں دیکھا۔ اب تبلیغ اسلام، اسلام کی اشاعت کرنا۔ جو لوگ اللہ کو واحد نہیں مانتے تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اس اشاعت کا مطلب ہے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جو لوگ اللہ کو واحد نہیں مانتے تھے ان کے پاس جا کے ان کو بتایا کہ انسانوں کا، تمام مخلوق کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان رکھنا چاہیے۔ پھر ہے رحمت عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دو جہاں سے یہاں پہ مراد دنیا اور آخرت ہے، یعنی ہمیں اس بات پر ایمان پکا رکھنا ہے کہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ دو جہاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اب ہے سوال، درج ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور جملے بنائے گئے ہیں، آپ یہ جملے دیکھ لیجیے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جملے خود بنائیں گے۔ نمبر 1، امتیاز، بلا امتیاز رنگ و نسل کے ہمیں محبت سے وطن میں رہنا چاہیے۔ نمبر 2، بدلہ، بدلہ لینے والے دنیا میں کامیاب نہیں رہتے، یا پھر دوسرا جملہ بتایا گیا ہے کہ بدلہ لینا اچھی عادت نہیں ہے۔ آپ ان کو سب کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے جو سمجھ میں آئے وہ جملہ آپ لکھیں گے۔ تقوی، اسلام میں تقوی کی بنیاد پر انسان اللہ کے نزدیک احترام والا ہوتا ہے۔ نمبر 4، علم بردار، دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے۔ نمبر 5، مذہب اسلام احترام انسانیت کا درس دیتا ہے، اور دوسرا جملہ بنائے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ سبق کے مطابق خالی جگہیں مناسب لفظوں سے پر کیجیے۔ الف، قرآن مجید ڈیش کا سرچشمہ ہے ہدایت۔ بے ہے کسی عربی کو کسی ڈیش پر کوئی برتری حاصل نہیں، اجمی۔ جیم، آدم علیہ السلام ڈیش سے پیدا کیے گئے، مٹی۔ دال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا ڈیش ادا کرنے کی بھی تعلیم دی، حق۔ ہے، دین اسلام امن و سلامتی کا ڈیش ہے، علم بردار۔ اب بچوں ان سب کو آپ کاپی میں اتار لیجئے اور اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، اور جب اسکول کھلیں گے آپ لوگ آئیں گے تو میں یہ تمام کام چیک کروں گی اور آپ کا کلاس ٹیسٹ لوں گی۔